بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت بیٹی تھی۔ شہزادی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی رحم دل بھی تھی۔ بادشاہ نے ایک دن ملکہ سے کہا کہ اب ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، کیوں نہ ہم اس کی شادی کر دیں۔ ملکہ نے بھی حامی بھر لی تو بادشاہ نے دوسرے ملکوں سے شہزادوں کو بلا لیا اور ساتھ ہی ایک دعوت کا اہتمام کر لیا، اور شہزادی کو کہا کہ آپ اس دعوت کے اندر جو شہزادے کو پسند کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، میں آپ کی انہی میں سے شادی کروا دوں گا جس کو آپ پسند کرو گی۔ کافی ملکوں سے شہزادے آ گئے۔ شہزادی کی ایک ایک کر کے سب شہزادوں سے ملاقات کروائی گئی، پر شہزادی کو کوئی پسند نہیں آیا۔ ان میں سے ایک شہزادہ کافی لالچی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شہزادی سے شادی کر کے بادشاہ کا تخت چھین لے۔ اس نے کافی کوشش کی کہ شہزادی کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا سکے، پر شہزادی اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ بادشاہ کو یہ شہزادہ پسند آ گیا تھا جو لالچی تھا۔ بادشاہ نے سوچا شہزادی کی شادی اس سے کر دوں، لیکن شہزادی کو کوئی شہزادہ پسند نہیں آیا اور وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو شہزادی کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ شہزادی کو شادی کے لیے راضی کرو کہ اس شہزادے سے شادی کر لے۔ ملکہ اپنی بیٹی کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم نے ساری زندگی ہمارا کہنا مانا ہے، تو آج بھی ہمارا بھرم رکھ لو اور اس شہزادے سے شادی کر لو۔ ہم تمہاری بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، آخر تم کب تک شادی سے دور بھاگتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تم نے شادی تو کرنی ہے۔ شہزادی نے کہا امی جان، مجھے ان میں سے کوئی بھی شہزادہ پسند نہیں ہے۔ پھر ملکہ کہنے لگی تم ہماری پسند والے لڑکے سے شادی کر لو، تمہارے ابو کو بھی یہی پسند ہے، وہ تمہیں ساری زندگی خوش رکھے گا۔ ملکہ کافی دیر تک شہزادی کو سمجھاتی رہی۔ آخر کار شہزادی نے تنگ آ کر 3 شرائط رکھ دیں اور شہزادی کہنے لگی اگر میری کوئی بھی یہ 3 شرطیں پوری کرے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ملکہ نے کہا تمہاری شرائط کیا ہیں؟ تو شہزادی کہنے لگی ہمارے محل کے باہر ایک تالاب ہے، اس کے اندر مگر مچھ رہتا ہے، کوئی بھی بندہ اس کو تیر کر پار کرے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک سوتے ہوئے گھوڑے پر سواری کر کے دکھائے، اور میری تیسری شرط یہ ہے ایک چاولوں کی بھری ہوئی دیگ کھا کر دکھائے۔ یہ میری 3 شرطیں ہیں، جو بھی پوری کرے گا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ملکہ سیدھا بادشاہ کے پاس چلی آئی اور آ کر بادشاہ کو شہزادی کی شرائط بتائیں۔ بادشاہ نے جب تینوں شرطیں سنیں تو وہ بھی حیران ہوا اور کہنے لگا شرائط تو کافی مشکل ہے، پر اب ہم شہزادی کی ضد کے آگے اور کیا کر سکتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ان تمام شہزادوں کو اکٹھا کیا اور ان کو شہزادی کی تینوں شرائط سنائیں، اور ساتھ یہ بھی معاہدہ کیا کہ جو بھی اس تالاب کے اندر جائے گا اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ کافی شہزادے وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے شہزادی کی تینوں شرائط سن کر وہاں سے چلے گئے۔ جو لالچی شہزادہ تھا وہ ٹھہرا رہا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی کی یہ تمام شرائط میں پوری کروں گا۔ اب سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، شہزادی بھی وہاں پر آ گئی تو شہزادے نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ بیچ تالاب کے اندر پہنچا وہاں پر اس کو مگر مچھ نے اپنا نوالا بنا لیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور شہزادی اپنے کمرے میں چلی آئی، اور اس کے پیچھے پیچھے ملکہ بھی اس کے کمرے میں آ گئی اور آ کر شہزادی کو کہنے لگی تمہاری ضد کے آگے ایک شہزادہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے، اپنی شرائط ختم کر دو۔ شہزادی کہاں ہار ماننے والی تھی، اس نے کہا میری یہی شرائط ہیں، جو بھی پوری کرے گا میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ دور دراز ملکوں سے شہزادے دل میں شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش لیے آتے تھے اور وہ سب اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے۔ اب بادشاہ نے پورے ملک کے اندر اعلان کروا دیا کہ شہزادی کی جو بھی یہ 3 شرائط پوری کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کروا دی جائے گی۔ ایک گاؤں کے اندر کافی غریب لڑکا رہتا تھا، اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ جنگل میں جا کر لکڑیں اکٹھی کر کے شہر میں بیچ آیا کرتا تھا، اور اس طرح اس نے اپنی زندگی کی گاڑی رواں دواں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے گاؤں کے اندر منادی دیتے ہوئے بندے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ شہزادی کی جو بھی 3 شرطیں پوری کرے گا شہزادی اس سے شادی کر لے گی۔ اب سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے کوئی بھی بندہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس غریب لڑکے نے سوچا ویسے بھی زندگی غریبی میں گزر رہی ہے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور شہزادی کی 3 شرائط پوری کی جائیں۔ وہ سیدھا اپنے گاؤں سے روانہ ہوا اور محل کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادی، ملکہ اور بادشاہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ مجھے شہزادی کی تینوں شرائط منظور ہیں اور میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو شہزادی نے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا تو وہ اسے شریف لگا۔ شہزادی نے کہا کہ یہاں پر کافی لوگ پہلے آ چکے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار کر اس دنیا سے چلے گئے، تم مجھے ایک نہایت اچھے بندے معلوم ہوتے ہو، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرو۔
تو لڑکے نے کہا شہزادی صاحبہ آپ کی یہ ساری کی ساری شرائط منظور ہیں۔ لڑکے کے کافی اصرار کرنے کے بعد بادشاہ نے لڑکے کو کہا کل صبح تم آ جانا، جو محل کے باہر تالاب ہے اس کے اندر مگر مچھ ہے، اس کو تم نے تیر کر پار کرنا ہے۔ لڑکے نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے 3 سے 4 بندے اکٹھے کر کے مگر مچھ کو پکڑ کر دریا میں پھینک آیا، اور صبح ہوئی تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لڑکے نے تالاب میں چھلانگ لگا کر آسانی سے پار کر لیا۔ شہزادی کہنے لگی اس کے اندر مگر مچھ تھا، وہ کہاں ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا اس کے اندر جو مگر مچھ تھا اس کو میں دریا میں چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ آپ کی جو شرط تھی تالاب کو پار کرنا ہے، پر آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مگر مچھ بھی موجود رہے گا۔ بادشاہ اور ملکہ لڑکے کی ذہانت سے کافی حیران ہوئے، اور شہزادی نے سر ہلا کر کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری پہلی شرط پوری ہوئی، اب تم نے دوسری شرط پوری کرنی ہے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے چاولوں کی بھری دیگ کھانی ہے۔ غریب لڑکے نے 1 گھنٹے کی مہلت مانگی، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد محل کے اندر آ گیا۔ وہاں پر چاولوں کی دیگ پہلے سے پکا کر رکھی ہوئی تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے یہ لڑکا چاولوں کی بھری ہوئی دیگ کھائے گا۔ اتنی دیر میں وہاں پر شہزادی اور ملکہ بھی آ گئی، تو لڑکے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی دیگ نکال کر اس کے اندر چاول ڈال کر کھانے لگا۔ تو شہزادی نے کہا یہ کیا؟ لڑکے نے کہا آپ کی جو شرط تھی کہ چاولوں سے بھری ہوئی دیگ کھانی ہے، پر آپ نے دیگ کا سائز نہیں بتایا تھا۔ دیگ تو دیگ ہوتی ہے۔ اب بادشاہ اور ملکہ بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کی شرائط پوری کرنے والا چلو کوئی تو آیا ہے۔ شہزادی کی یہ دوسری شرط بھی اب پوری ہو چکی تھی۔ پھر شہزادی نے کہا میری تیسری شرط اب پوری کر کے دکھاؤ، ایک سوتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سواری کرنی ہے۔ غریب لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، صبح تک کا وقت چاہیے۔ لڑکا جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر جب وہ لکڑیاں کاٹتا تھا تو اس کی دوستی ایک امیر بندے سے ہو گئی تھی، تو اس نے جا کر وہاں پر اس کو ساری کہانی سنائی اور کہا کہ مجھے اپنا ایک گھوڑا دو، پھر میں تمہیں لٹا دوں گا۔ تو اس نے لڑکے کو گھوڑا خوشی خوشی دے دیا۔ یہ گھوڑا لے کر بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو گیا، اور شہزادی نے کہا اپنی شرط پوری کرو۔ اب بادشاہ بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شرط کیسے پوری کرے گا، تو لڑکا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنے لگا۔ تو شہزادی نے کہا یہ کیا؟ یہ تو گھوڑا جاگ رہا ہے، آپ نے سوتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سواری کرنی ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں سوتے ہوئے گھوڑے کے اوپر ہی سواری کر رہا ہوں، کیونکہ اس گھوڑے کا نام سوتا ہوا گھوڑا ہے۔ سب لوگ اس کا جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ شہزادی لڑکے کی ذہانت سے کافی خوش ہوئی، کیونکہ شہزادی کی 3 شرائط پوری ہو چکی تھیں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔